اب بتائیے، اب جو جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں، اور یہ مریم نواز نکل پڑی ہیں جو ان سے توقع نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی انتظامی معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں تھے، حمزہ کے تھے یا شہباز شریف کے تھے. آج انہیں حمزہ کے حق میں بھی نعرے لگوائے، یعنی کہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو فیملی کے اندر ایک ٹسل کا تاثر تھا وہ بھی ختم کر رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کچھ تیرا کو سچ مچ وہ تو کہتی ہے آر یا پار؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شی از اے لکی لیڈی کہ اس کو اتنا اعزاز مل رہا ہے، اور نارملی یہ اعزاز تو کافی محنت کے بعد ملتا ہے. اور اس کے والد کے جو کیسز تھے، جو مقدمات تھے، وہاں پہ جس طریقے سے خاتون نے جیل کاٹی ہے، وہاں سے اس کا ایک حوصلہ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو لفظ آر پار یہ مریم نے ہی استعمال کیا ہے، بجائے کوئی ان کا مخالف استعمال کرتا. تو اس کو احساس ہے کہ جو وہ کوشش کرنے جا رہی ہے اس جلسے کی، واقعی وہ آر اور پار کی بات ہوگی. کبھی اتنا بڑا جلسہ ہوا نہیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے وہاں پہ کیا ہو. جو پچھلا جلسہ جو سب سے بڑا ہے وہ عمران خان کا ہے، لیکن وہ کئی سال پہلے ہے، اور اس کا کمپیریزن کرنا مشکل ہے. البتہ مجھے اس بات کا دکھ رہے گا کہ اتنا خوبصورت ہم نے وہ گراؤنڈ بنایا، اتنی خوبصورت ہم نے پلانٹیشن کی، رنگوں کی پلانٹیشن کی، امرتاس ہے وہاں پہ، گل نشتر ہے، موتی ہے، چاند رات کی رانی ہے، کیا کیا لگایا. وہ ایک ان جلسوں کی نظر ہو جائے گا تو اللہ خوش کرے، ان کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ان کو. آر یا پار، یس، یہ واقعی ایسا ہونے والا ہے. نہیں، جس طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے خاتون، وہ دیکھنے والی بات ہے. آج میں نے ان کی کچھ دیکھیں کلپس جو اس وقت چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، بڑے اگریسو ہیں لوگ، ان کے ساتھ ہیں، اور وہ علاقے میں خود چلی گئی ہے، کیونکہ شہباز بھی جیل میں ہے اور حمزہ بھی جیل میں ہے. تو دو جو سیٹیں قومی اسمبلی کی وہ خالی ہیں. نواز شریف والی سیٹ آلریڈی اٹ از ناٹ ود دیم ناؤ. جو آدمی وہاں پہ اتنا پاپولر نہیں ہے، تو یہ اندرون شہر میں جس کا تو گئی ہیں، شی از گیٹنگ اے ویری ویری بگ کراؤڈ اوور دیر آلسو ان دا روڈ، گلی محلے میں. اور پالیٹکس ہوتی ہے اصل میں گلی محلے کی. اگر وہاں سے بجائے میں بیریا ٹاؤن سے جاؤں اپنے یادگار پاکستان جلسے میں، اگر میں شالمی سے پیدل چلتا ہوتا ہوا اعظم کلاس مارکیٹ کی گلیوں سے پیچھے نکل جاؤں، ہیرا منڈی سے پار، تو اب میں پہنچ جاتا ہوں یادگار پاکستان. تو دی سٹی اسٹارٹ ٹریولنگ ٹوارڈ یادگار پاکستان، تو نو ون کین اسٹاپ اٹ. اور پھر جب ان کا کلیم ہے کہ یہ شہر ان کا ہے، تو پھر کوئی ثابت بھی تو اس دن کرنا ہے نا کہ یہ شہر ان کا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کسی بڑے نام کو اس تقریب میں شرکت کے لیے. جو ہے بلاول، وہ اگرچہ کووڈ سے کلیئر ہو گئے، لیکن شاید ان کی ہیلتھ کیا پوزیشن نو ون نوز. اس امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ آصفہ آئی تھی، شی مائٹ کم. بہت بڑی بات ہوگی اگر آصفہ بھی یہاں پہ آ جائے. دو، تیسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو جلسہ کرنے سے روکتے نہیں ہیں، لیکن آپ لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کر سکتی ہیں، لیکن آپ کرسیاں استعمال نہیں کر سکتی ہیں. تو لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے بغیر اور کرسیاں استعمال کیے بغیر جلسہ، تو آج اس نے جواب دیا مریم نے. اس نے کہا کہ دیکھ لو جہاں میں یہ تقریر کر رہی ہوں لوگ کرسیوں پر نہیں بیٹھے ہوئے، اس کا بھی جواب دے دیا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے، مقدمات تیار ہیں، کوئی 400 افراد کے قریب کے بارے میں مقدمات تیار ہیں. ان پہ یہ 400 افراد نامعلوم افراد میں مقدمہ ہوگا کہ انہوں نے یہاں پہ یہ حرکت کی ہے، اور اب دیکھتے ہیں وہ پھر کیا ہوتا ہے بعد میں. نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے. مریم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ہم استعفے بھی دے سکتے ہیں، ہم دھرنا بھی مار سکتے ہیں، لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. اب دوسری پارٹیاں بھی اس بیانیے کے ساتھ چلیں گی کہ نہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں استعفے والے معاملے میں جو ڈائلاگ چل رہا ہے آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان پچھلے کچھ دنوں سے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ دیکھیے آصف، دو لوگ تھے جو اس وقت پاکستان میں مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے تھے، ایک آصف زرداری اور ایک شہباز شریف. دونوں میں اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ پالیٹکس کوئی پالیٹکس نہیں ہے اور ٹائم نہیں ہے، کیونکہ 2-2.5 سال تو ہو گئے، اور 2 سال اور 1.5 سال ہوگا، پھر آخری سال جو الیکشن کا سال ہوتا ہے. ایک دوسرا سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، تو سینٹ کے الیکشن میں
اگر ہم تمام پازیٹیو ووٹ دے بھی دیں پی ٹی آئی کو تو تب بھی پی ٹی آئی ہاف پہ پہنچے گی, 2/3 میجورٹی نہیں رہ سکتی. میں اس وقت کہہ رہا ہوں جبکہ میں مینگل کے بھی ووٹ اس کو دے رہا ہوں اور ایم کے بھی ووٹ اس کو دے رہا ہوں وہاں سے بلوچستان سے اور سندھ سے, تو تب بھی وہ ہاف پہ پہنچتے ہیں. 104 کا ہاف جو ہوتا ہے تو وہاں پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 2/3 ان کی وہاں بھی نہیں آتی. اگر 2/3 میجورٹی پی ٹی آئی کی وہاں نہیں آتی اور ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ دینے کے بعد تو بڑی اچھی بات ہوگی نا, کلیئر ہوگی. وہ اپنے کچھ دوستوں کو لانا چاہتا ہے پارلیمنٹ میں, وہ لے آئے گا. اس سے پہلے اگر استعفے آ جاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن کرا دیں گے. سر اتنا آسان نہیں ہوتا. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی وہاں پہ صوبائی اسمبلی سے استعفے نہیں دے گی, قومی اسمبلی سے استعفے دے سکتی ہے اور دے دے گی. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا تو ایک استعفیٰ سرگودے سے کوئی دوست ہے, مجھے ان کا نام اس کا یاد نہیں آ رہا, حامد حمید صاحب, ہاں انہوں نے بھجوا بھی دیا ہے. تو لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ قومی اسمبلی میں اتنے استعفے اگر آ جائیں تو ایک بہت ہی عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ دسمبر کے مہینے میں استعفے آ رہے ہیں, جنوری میں جنوری فروری کے بعد مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے, ممکن ہے یہ پنجاب اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیں. تو تھنگز آر ناٹ ایز گڈ ایز پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں, لیکن اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت گھر چلی جائے گی. یہ بھی بات میری نوٹ کر لیجئے گا. اس طریقے سے حکومتیں گھر میں نہیں جائیں گی, لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ خراب ہوں گے. یہ ڈیپ ہوگی جو ایک دوسرے کی مخالفت ہے. اٹ مائٹ, کل کوئی دوست کہہ رہا تھا, ہی واز ریٹائرڈ جنرل آف دی آرمی, ان کا یہ خیال تھا کہ شاید صدر پاکستان پھر ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں اور اس کے بعد کچھ اقدامات اٹھائے جائیں. اچھا, یہ بھائی سوچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے صدر پاکستان ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں. جی کل یہ ریٹائرڈ جنرل صاحب نے کہا ایک پروگرام میں, میرے ساتھ تھے ایک پروگرام میں, اور انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے, اور میں نے کہا کہ آپ نے تو بہت بڑی خبر دے دی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ استعفے تو اگر خبر ہے, اگر استعفے خبر کی بجائے حقیقت کا روح دھار لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گی وہاں پہ گورنمنٹ کو, لیکن پیپلز پارٹی اگر قومی اسمبلی سے ودرا کر جاتی ہے, نواز لیگ ودرا کر جاتی ہے, مینگل ودرا کر جاتا ہے, اپنا فضل الرحمان کا بھائی ودرا کر جاتا ہے, اور جو ان کے ساتھی دوست ہیں وہ ودرا کر جاتے ہیں, تو پھر تو بہت بڑا ایشو بن جائے گا نا جی. ٹھیک بات, کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں یہ, اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوگا. دیکھیں جی پی ٹی آئی نے استعفے دیے پھر واپس لے لیے, جب یہ دھرنے میں تھے تو پی ٹی آئی نے استعفے لیے اور پھر واپس لے لیے. ٹھیک ہے, یہ اب یہ استعفے واپس نہیں ہوں گے. ایک میں بات ابھی سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, آپ کے جب آپ کے دوست کی کال مجھے پہلے آئی, انہوں نے کہا ایک دوست نے, میں نے ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز کا, کہ اگر جو لوگ استعفے نہیں دیں گے ہم ان کے خلاف دھرنا دیں گے. تو شوکت محمود نے کہا یہ تو بہت زیادتی کی بات کریں گے آپ. اس نے کہا یہ دھرنا ہم گڈا گردی وغیرہ نہیں کریں گے, ہم تو ان کے گھروں کے بعد جا کے لوٹے جو مٹی کے وہ رکھائیں گے, ہم اور کچھ نہیں کریں گے. ہاں, لوٹوں کا دھرنا. نہیں, بہت بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 تاریخ تک سیاسی فضا خاصی گرم ہو جائے گی. بہت سر, آپ میرے استاد ہیں, آپ محسوس کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ باتیں کدھر جا رہی ہیں. دیکھیں جی جو چیزیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی بات نہ مان کے یہ محسوس کرتی ہیں اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوں گے. ایک جب مولانا فضل الرحمان لاہور سے گزر رہا تھا, اب یقین کریں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے سیاسی طور پر جاتی کی, کیونکہ اس وقت یہ مفاہمت کی سیاست کر رہے تھے. اور اب میرے خیال ہے مفاہمت کی سیاست جو تھی وہ دونوں فریقین جن کا میں نے نام لیا, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب, میرے خیال ہے ان سے ان کا دل بھر گیا ہے. اور جو آپ نے کہا کہ وہ شہباز شریف کے بیٹے کے نعرے لگوائے, میں آپ کو بتاؤں پہلے بھی اس کی بہت انڈرسٹینڈنگ اس معاملے میں ہے اس خاندان کے اندر. دیکھیں جی اسکول آف تھاٹ دو ہو سکتے ہیں. جو رنجش ہے نا اپنا میاں صاحب بڑے کو, وہ ہے ان بیڑیوں اور ان ہتھکڑیوں کی جو ان کو 1999 میں بنائی گئی, وہ نہیں بھول سکتے. کچھ انسان نہیں بھول سکتے, مطلب کوئی حساس لوگ ہوتے ہیں اس چیزوں کو نہیں بھولتے. شہباز جو ہے وہ بڑا اپنا چونکہ وہ کاروباری آدمی ہے, وہ ہر چیز کو انداز سے دیکھتے, کوشش کرتا ہے آخری لمحے تک کہ جو اس کا ٹینڈر ہے وہ کھل جائے اور دوسرے کے مقابلے میں 2 پیسے کم پر ہی اس کو مل جائے کام. لیکن اس نے محض کوشش کر کے دیکھ لی اور وہ ناکام رہا. سر یہ کیا, یہ فضل الرحمان صاحب کی جو تنظیم ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ملیشیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ رضاکار ہیں, اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس طرح کی تنظیموں کے کیا اثرات پڑتے ہیں ملک کی سیاست پر یا سیکورٹی پر؟ دونوں میں لفظ استعمال کر رہے ہیں. سر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کب
ان کی یہ تنظیم جو ہے یہ کب ہم نے دیکھی ہے پبلک میں کوئی کام کرتے ہوئے؟ لیٹ سے کہ اگر جماعت الدعوہ تھی تو وہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی آ جاتا کہ کیٹاسٹرافی ہوتی تھی، مصیبت پڑتی تھی قوم پر، تو وہ وہاں پر بھی ہاتھ بٹاتے نظر آتے. ٹھیک ہے، سیلاب میں بھی، زلزلے میں بھی، ہر جگہ گئے، ہر جگہ پہ. ان کی تنظیم آج تک کہیں نہیں دیکھی گئی. ان کی تنظیم صرف اس وقت آتی ہے جب انہوں نے پبلک ہراسمنٹ پیدا کرنی ہوتی ہے. یہ پہلی بات یہ رہی. دوسری بات یہ رہی لہذا ان کی تنظیم کسی طرح سے بھی یہ کوئی ویلفیئر والی تنظیم تو ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 256 کے اگینسٹ جاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ کسی کو بھی پرائیویٹ آرمی مینٹین کرنے کا اختیار نہیں ہے. اب بات یہ بنتی ہے ان کا تیسرا یہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں کلیئرلی یہ مینشن تھا کہ کسی کو بھی ملیٹنٹ آؤٹ فٹس اور آرمڈ جو گینگز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. وہ تو کہتے ہیں آرمڈ گینگ ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری رضاکار تنظیم ہے. سر یہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیے، وردی ایک خاص طرح کے لباس پہننے کی وجہ سے جس کو وہ وردی کہتے ہوں گے؟ نہیں سر نہیں. ملیٹنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، جی جی، ایک تو ان میں آرگنائزیشن ہوتی ہے، ایک ان میں کمانڈ چینل ہوتا ہے، ایک ان کا یونائٹڈ مشن ہوتا ہے، ایک ان کی عام لوگوں سے پبلک سے ایک پاور بنتی ہے علیحدہ جو کہ اس پبلک میں ہراسمنٹ بھی پیدا کر سکتی ہے اور ان میں سے ڈومینیٹ کر سکتی ہے. مثال کے طور پر سر، جس آرمی نے انڈین آرمی کے اتنے لوگ مار دیے، کیا ان کے پاس تھے ڈنڈا؟ کوئی تھے ان کے پاس ہتھیار؟ چائنیز آرمی جو تھی، پبلک آرمی جو تھی ان کی، چائنا کی جو آرمی تھی، انہوں نے ڈنڈوں کے ساتھ کتنے لوگ مارے تھے انڈین کے لداخ میں. یہ ریسنٹ واقعہ ہے. تو بات کیا ہوئی کہ اس کے لیے ڈنڈا یا ہتھیار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ہتھیار اٹھانے میں کتنی دیر لگتی ہے، آرگنائزیشن بنانے میں دیر لگتی ہے، ان کا ایک چیز میں نٹ کرنے میں دیر لگتی ہے. اس کو ملیٹنٹ کہتے ہیں سر، ملیٹنٹ آؤٹ فٹ جو ہے. ٹھیک ہے، ہتھیار اٹھانے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. اچھا نہیں کرن صاحب، ان کو اب یاد کیوں آیا ہے؟ اب پچھلی بار جب دھرنے پر یاد آیا تھا، لیکن دھرنے پہ پھر ان لوگوں نے کام دکھایا، انہوں نے کچھ نہیں کہا. اب اتنے دن ہو گئے اس کو بھی، اور اچانک ایک خط جاری ہو جاتا ہے. اس سے کچھ سر بات یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے دکھایا، لیٹ سے کہ پچھلی دفعہ نہیں کوئی ایکشن لیا گیا، اس کے بعد ایک سال اس فورس کو کہاں استعمال کیا گیا؟ کہیں استعمال کیا گیا. پھر وہی بات بنی کہ جب انہوں نے کہا کہ جی نیب میں اب مجھے بلایا گیا تو میں اتنے ہزار لوگوں کو لے کے آؤں گا، والنٹیئرز کو. پھر بتایا جاتا ہے جی ہمیں بلایا گیا تو ہم اتنے ہزار لوگوں کو والنٹیئرز کو لے کر آئیں گے. اور حقیقت تو یہ ہے سر کہ یہ جو جماعتیں باقی مولانا کو جو سر پہ بٹھایا آگے لگایا ہے، یہ مولانا کی کیا لیڈرشپ تسلیم کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو لگایا صرف انہی لوگوں کے لیے گیا ہے کہ ان کے پاس یہ ڈنڈا بردار فورس ہے، ملیٹنٹ آؤٹ فٹ ہے، لہذا ان کو استعمال کیا جائے گا. اور اس ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کو دکھا کر مولانا اپنی نمبرداری قائم کیے ہوئے ہیں. ایمانداری کی بات تو یہ ہے سر. اٹس اے ویری مچ سر، میں کہتا ہوں کہ سارے قوانین کو چھوڑ دیں. نظر کیا آتا ہے، کیا اس طریقے سے آپ ملیٹنٹ فورسز بنا کر آپ الاؤ کریں گے بہت سارے لوگوں کو؟ یہیں پر آپ کے قبضہ گروپ جو ہیں ان کو بھی الاؤ کر دیں. اسی طریقے یہ بھی تو قبضہ گروپ بنتا ہے نا سر. پبلک ہراسمنٹ پیدا کرنا، کسی کو ڈومینیٹ کرنا. اب یہ اس قابل ہو گئے کہ سرکاری اداروں کو ڈومینیٹ کرے. اچھا اس میں ہمارے ہاں لائسنس یافتہ عام دستے بھی ہیں جو سیکورٹی ایجنسی چلاتی ہیں. امریکہ میں بھی بلیک واٹر کی جو آج تک گونج سنائی دیتی ہے، امریکہ جس دنیا میں خود نہیں کچھ کرنا چاہتا، فوج کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہاں ایسے بلیک واٹر قسم کے لوگوں کو ٹھیکے دار بنا کر یا کچھ کر کے بھیج دیتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا رائے بنے گی آپ کی؟ بالکل سر، یہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہے سر، ان کو لائسنس بھی ملتے ہیں، اسلحہ بھی ملتا ہے، لیکن ان کی ہر بندے کی سکروٹنی کی جاتی ہے.
ہر بندے کی چیکنگ ہوتی ہے, ہر ہتھیار نوٹڈ ہے سر گورنمنٹ کے, کہیں غلط نہیں گیا, ان کی امپلائمنٹ کہاں ہوتی ہے, وہ سارے قانون جو ہے یہ بھی اگر اپنی اس انصار کو فورس کو اس کو سیکورٹی کمپنی آرڈیننس کے اندر لانا چاہے تو اپلائی کر دے, یہ اپنی سیکورٹی یہ دکھائیں گے نا کہ کہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. وہاں تو یہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انسٹالیشن پر یا کہیں پر گھروں پر یا پروٹیکٹیو لگانی ہے, ان کو بھی تو دکھانا پڑے گا نا کہ کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہاں ان کو چاہیے کہ اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیز ریگولیشن جو ہے اس کے اندر یہ اپلائی کریں اور اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں. That could be possible. وہ کہتے ہیں ہم نے جو اپنی پارٹی کا دستور اور آئین بنایا تھا اور جو الیکشن کمیشن میں سبمٹ کیا ہے, اور الیکشن کمیشن نے جس کو مان کر ہمیں پارٹی بنانے کی اجازت دی ہے, اس میں یہ شامل ہے. لیکن سر اس میں یہ کہاں شامل تھا کہ اس کو ملیٹنٹ فورس بنا لیا جائے گا, کہ باقاعدہ اس کی پریڈ ہوگی, باقاعدہ اس کا ایک کمانڈ چینل ہوگا, باقاعدہ اس میں سلامی دی جائے گی چلنے سے پہلے, ایک طرح کے لوگوں کی سلامی دی جائے گی اس کی. ملیٹنٹ میں نے عرض کیا کہ آرگنائزیشن اور ڈسپلن چینل از ملیٹنٹ آؤٹ فٹ سر. ٹھیک ہے, ہتھیار اٹھاتے ہوئے دیر نہیں لگتی. بات بہت آپ کی بالکل کلیئر سمجھ آئی جی, بہت اچھا, بہت شکریہ آپ کا.